بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ قدیم زمانے سے یہ بات مشہور و معروف ہے کہ آخری نبی، پیغمبر اور رسول امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر افسوس کہ کچھ لوگ تاریخ پیدائش کے بارے میں ایک مہم چلائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ وہ کچھ مصنفین کے اقوال دلیل میں پیش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہی ہے۔ لہٰذا ہم صحیح تاریخ پیدائش کے متعلق علماء امت کے کچھ اقوال آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے یا تاریخ وفات۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نمبر 2، ابن حشام اپنی سیرت النبویہ میں، امام طبری تاریخ طبری میں، امام حاکم اپنی مستدرک میں، امام بہقی شعب الایمان میں اور امام ابن اسیر اپنی تاریخ الکامل میں مشہور مورخ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یوں نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12ویں رات عام فیل میں ہوئی۔ مشہور مورخ و محدث امام ابو حاتم بن حبان متوفہ 354 ہجری اپنی کتاب السیرت لابن حبان میں کچھ یوں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12ویں رات عام فیل میں ہوئی۔ نمبر 4، امام ابو الحسن ماوردی شافعی متوفہ 450 ہجری اپنی کتاب اعلام النبوہ میں کچھ یوں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اپنے والد کے انتقال کے بعد اور واقعہ فیل کے 50 دن بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نمبر 5، مشہور محدث علامہ قسطلانی متوفہ 923 ہجری اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں، مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی اور یہی قول ابن اسحاق وغیرہ کا ہے۔ نمبر 6، شیخ محمد بن عمر باہرکی حضرمی شافعی متوفہ 930 ہجری اپنی کتاب حدائق الانوار و مطالع الاسرار میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں، علماء سیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے پیر کے دن ہوئی اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ نمبر 7، علامہ مناوی متوفہ 1031 ہجری اپنی کتاب فیض القدیر میں کچھ یوں رقم تراز ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی صبح شعب مکہ میں واقع فیل کے سال پیر کے دن پیدا ہوئے۔ نمبر 8، علامہ ابو عبداللہ محمد زرقانی مالکی متوفہ 1122 ہجری اپنی شرح الزرقانی علی مواہب اللدنیہ میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں،
مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہی قول مغازی اور سیرت کے امام حضرت محمد بن اسحاق بن یسار تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں جمہور کا یہی قول ہے۔ علامہ ابن جوزی اور علامہ ابن جزار نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ نمبر 9، مولانا اشرف علی تھانوی متوفہ 1362 ہجری اپنی کتاب ارشاد العباد فی عید میلاد میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریفہ ہے۔ نمبر 10، مولانا سید سلیمان ندوی متوفہ 1373 ہجری اپنی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ پیدائش 12 تاریخ ربیع الاول کے مہینہ میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ نمبر 11، مفتی محمد شفیع عثمانی متوفہ 1396 ہجری اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح علیہ السلام کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔